فیقال فلان، جواب میں فرشتے کہیں گے یہ فلاں آدمی ہے. فیقال لا مرحبا بالنفس الخبیثہ، کہا کہیں گے فرشتے لا مرحبا، تمہیں کوئی خوش آمدید نہیں کہے گا. بالنفس الخبیثہ، اے بدروح، اے خبیث روح. کانت فی الجسد الخبیث، تو گندے جسم میں تھی، پلید جسم میں تھی. ارجعی زمیمہ، واپس دنیا کی طرف لوٹ جا. زمیمہ، تیری مذمت کی گئی ہے. فإنها لا تفتح لك ابواب السماء، تیرے لیے رب آسمان کے دروازے نہیں کھولتا. فیرسل بها من السماء، آسمان سے اس کو پھینک دیا جاتا ہے. ثم تصیر الى القبر، یہاں تک کہ وہ اپنی قبر میں پہنچ جاتی ہے. فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان العبد یسیر الى القبر، بندہ اپنی قبر میں جا پہنچتا ہے. فیجلس الرجل الصالح، جو نیک آدمی ہے اس کو بٹھا دیا جاتا ہے. فی قبرہ، اس کی قبر میں. غیر فزع ولا مشخوف، اس کو کوئی خوف نہیں ہے. ولا مشخوف، کوئی گھبراہٹ نہیں ہے. ثم یقال له فیما کنت فیقول کنت فی الاسلام، اس سے پوچھا جاتا ہے، فرشتے سوال کرتے ہیں فیما کنت، کس حالت میں تھا. فیقول کنت فی الاسلام، وہ جواب میں فرشتوں کو کہتا ہے میں اسلام کی حالت میں تھا. فیقال له ما هذا الرجل، پوچھا جاتا ہے اس آدمی کے بارے میں کیا خیال ہے جو تم میں مبعوث کیا گیا. فیقول محمد الرسول اللہ، وہ جواب میں کہتا ہے وہ اللہ کا رسول ہے. جانا بالبینات، وہ دلائل لے کر آیا. من عند اللہ، اللہ تعالی کی طرف سے. فصدقناہ، ہم نے اس کی تصدیق کی. فیقال له هل رأیت اللہ، فرشتے پوچھتے ہیں کیا تو نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے. فیقول ما ينبغي لأحد ان يرى اللہ، وہ فرشتے جو سوال کر رہے ہیں یہ قبر والا نیک آدمی جواب دیتا ہے کہ اللہ کو میں نے نہیں دیکھا اور کسی کے لیے یہ لائق نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کو اپنی زندگی میں دیکھے. یہ وہ سوال ہے جن کی تیاری کا ہر جمعے ہم آپ کو کہتے ہیں. یہ وہ سوال ہیں جو آپ کو جہنم سے نکال کر جنت میں لے جانے کا سبب بنیں گے. یہ وہ سوال ہیں جن کے جواب پر آپ کو خوش آمدید کہا جائے گا. یہ وہ سوال ہے کہ جس کے جواب میں آپ کی روح کو سفید قسم کے ریشم کے لباس میں لپیٹ دیا جائے گا. یہ وہ سوال ہے کہ جس کے جواب پر آپ کی خوشبو، جسم کی روح کی خوشبو ایسی ہوگی جیسی کستوری کی خوشبو ہوگی. آپ کے لیے آسمان کے دروازے کھل جائیں گے، جنت میں اللہ تعالیٰ آپ کو داخل کر دے گا. یہ وہ سوال ہے جو بار بار دہرائے جاتے ہیں اللہ کے قرآن میں بھی، محمد الرسول اللہ کے فرمان میں بھی. پہلا سوال کیا ہے؟ پوچھا جائے گا فیما کن، کس حالت میں تھا، کس نظریے کو مانتا تھا، کن مسالک پر تیرا عمل تھا، کس مذہب پر چلنے والا تھا. فیقول کنت فی الاسلام، نیک آدمی جواب دے گا کہ میں اسلام پر تھا. نیک آدمی کون ہوگا جو جواب میں کہے گا میں اسلام پر تھا؟ اسلام کس چیز کا نام ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی بات کا نام ہے، قرآن و حدیث کی بات کا نام ہے، توحید و رسالت کی بات کا نام ہے. بس اسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے. ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، جو اس اسلام کے علاوہ کوئی ایسا دین لے کر آیا فلن یقبل منہ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس سے وہ دین قبول ہی نہیں کرے گا. سوچو آپ کس دین پر ہو، اسلام پر یا حنفیت پر؟ آپ کی نماز اسلام کے مطابق ہے، محمدی نماز ہے یا حنفی نماز ہے؟ آپ کا روزہ محمدی ہے یا حنفی ہے؟ آپ کا رخ مکے اور مدینے کی طرف ہے یا دیوبند اور کوفے کی طرف ہے؟ فیما کنت، کس حالت میں ہو؟ چشتی ہو، سہروردی ہو، قادری ہو، نقشبندی ہو، کن سلسلوں کو تم نے اپنے سینے سے لگا رکھا ہے؟ کامیاب ہوگا وہ شخص جو فرشتوں کے سوال کے جواب میں کہے گا
کنت فی الاسلام، میں اسلام میں تھا، میں نے اسلام کے لبادے کو اوڑھا تھا، میں کتاب و سنت کو ماننے والا تھا، توحید و رسالت پر میرا ایمان تھا، میں محمدی تھا، وہ آدمی کامیاب ہوگا اور یہ رجل صالح کہلائے گا۔ جو جواب میں کہے گا کہ جب فرشتے پوچھیں گے اس آدمی کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے جو تم میں مبعوث ہوا ہے، وہ جواب میں کہے گا محمد الرسول اللہ، وہ تو اللہ کے رسول ہیں، جاءنا بالبینات، وہ دلائل لے کر آئے رب کی من عند اللہ، اپنے رب کی طرف سے دلائل لے کر آئے، فصدقنا، ہم نے ان دلائل کی، ان کی تصدیق کی، اللہ کے نبی کی بھی تصدیق کی، قرآن کی بھی تصدیق کی، حدیث کی بھی تصدیق کی، فصدقنا، ہم تصدیق کرنے والوں میں شامل تھے۔ کون ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کرتا ہے؟ وہی تصدیق کرتا ہے جو ان کا ہے، جو غیروں کا ہے وہ نبی کی تصدیق کرنے والا نہیں، جو ان کا ہے محمدی ہے وہ نبی کی تصدیق کرنے والا ہے، اور جس نے ان کے ساتھ عارضی سا تعلق قائم کرنے کے بعد پھر اپنے آپ کو امام ابو حنیفہ سے جوڑ دیا، امام شافعی سے جوڑ دیا، احمد ابن حنبل سے جوڑ دیا، امام مالک سے جا جوڑا، معین الدین چشتی سے جا جوڑا، عبد القادر جیلانی سے جا جوڑا، وہ محمد الرسول اللہ کی تصدیق کرنے والا نہیں ہے، تکذیب کرنے والا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سلسلوں کو اپنے نبی پر نازل نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے ان سلسلوں کے بارے میں نہیں فرمایا کہ یہ بھی دین ہے، اللہ نے تو فرما دیا دین میرے نزدیک اسلام ہے، جس کی تکمیل امام ابو حنیفہ نے نہیں کی، امام شافعی نے نہیں کی، علماء دیوبند نے نہیں کی، علماء بریلی نے نہیں کی، بلکہ اس کی تکمیل الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اس دین کی تکمیل خود اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کی۔ فَيُفْرَجُ لَهُ فُرْجَةٌ قِبَلَ النَّارِ، فرشتے اس کا صحیح جواب سننے کے بعد آگ کے آگے، جہنم کے آگے آنے والا پردہ اس کو ہٹا دیں گے، قبر میں بیٹھ کر یہ جہنم کی آگ کو ملاحظہ کر رہا ہوگا، درمیان سے پردہ ہٹ جائے گا، اس کی قبر میں وہ سوراخ کر دیا جائے گا کہ جہنم کی طرف دیکھ، فَيَنظُرُ إِلَيْهَا، یہ آدمی جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ کو دیکھ رہا ہوگا، يَحْتِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا، آگ کی لپٹیں ایک دوسرے کو کھا رہی ہوگی، فَيُقَالُ لَهُ، اس نیک آدمی سے کہا جائے گا انظر ما وقاك اللہ، اس جہنم کی آگ کی طرف دیکھ جس سے اللہ تعالیٰ نے تجھ کو محفوظ کر دیا۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب نمازیوں کو اس آگ سے محفوظ کر ڈالے۔ انظر ما وقاك اللہ، اس آگ کی طرف دیکھ، اس کی لپٹوں کی طرف دیکھ جس آگ سے اللہ تعالیٰ نے تجھ کو محفوظ کر دیا ہے۔ ثم يفرج له فرجة قبل الجنہ، پھر جنت کی طرف سے پردہ ہٹا دیا جائے گا، جنت کی طرف سے سوراخ اس کی قبر میں کھول دیا جائے گا۔ فَيَنظُرُ إِلَىٰ زَهْرَتِهَا وَمَا فِيهَا، یہ جنت کی نعمتوں کو دیکھے گا، ان کی رنگینیوں کو دیکھے گا، وَمَا فِيهَا، اور جو کچھ جنت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کے لیے تیار کر رکھا ہے اس کی طرف دیکھے گا۔ فَيُقَالُ لَهُ هَٰذَا مَقْعَدُكَ، فرشتے اس کو کہیں گے ہاذا مقعدک، یہ ہے تیرا ٹھکانہ جنت۔ وَيُقَالُ لَهُ عَلَى الْيَقِينِ كُنْتَ عَلَيْهِ مُتَّ عَلَيْهِ تُبْعَثُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، یہ جنت تجھے کیوں مل رہی ہے؟ اس یقین کی وجہ سے، اس ایمان کی وجہ سے جس پر تو تھا، وَعَلَيْهِ مُتَّ، اور اسی پر تیری موت آئی، وَعَلَيْهِ تُبْعَثُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ،
اور اسی ایمان اور یقین کی حالت میں تجھ کو اللہ تعالیٰ اس قبر سے اٹھائے گا۔ ہے ہمیں یقین کہ اللہ حق ہے، اللہ کا نبی حق ہے، قرآن و حدیث حق ہے، توحید و رسالت حق ہے۔ اگر ہمیں اس بات کا یقین ہے تو فرشتے ہمیں کہیں گے کہ تو اس یقین اور ایمان پر تھا جس کے بدلے میں تجھ کو یہ جنت مل رہی ہے، اور اسی پر تیری موت آئی اور اسی پر تجھ کو اٹھایا جائے گا۔ وَيُجْلَسُ الرَّجُلُ السُّوءُ فِي قَبْرِهِ، اسی طریقے سے بد آدمی کو، برے آدمی کو بھی قبر میں بٹھایا جائے گا۔ فَزِعًا مَشْغُوفًا، خوف کی حالت میں ہوگا، گھبراہٹ کی حالت میں ہوگا۔ فَيُقَالُ لَهُ فِيمَا كُنْتَ، اس سے بھی فرشتے سوال کریں گے کس حالت میں تھا؟ فَيَقُولُ لَا أَدْرِي، وہ جواب میں کہے گا مجھے کچھ پتا نہیں، میرے پیر کو پتا، میں تو اس کے نذرانے دیا کرتا تھا، میں تو اس کی جیب بھرا کرتا تھا، میں تو اس کے عرس پر جا کر سب کچھ لٹایا کرتا تھا۔ لا ادری، مجھے کیا پتا، میرے مولوی کو پتا تھا۔ لا ادری، مجھے کوئی پتا نہیں، میرے پیروں اور بزرگوں کو پتا تھا۔ فَيُقَالُ لَهُ مَا هَذَا الرَّجُلُ، کہا جائے گا اس آدمی کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے جو تم میں مبعوث ہوا ہے؟ فَيَقُولُ سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ قَوْلًا، جواب میں کہے گا میں نے لوگوں سے کچھ باتیں کہتے ہوئے سنا ہے، وہ کچھ کہہ رہے تھے، فَقُلْتُهُ، میں بھی وہی کچھ کہہ دیا کرتا تھا۔ وہ کہتے تھے اللہ کے نبی تو نور من نور اللہ ہے، میں کہتا تھا نور من نور اللہ ہے۔ وہ کہتے تھے اللہ کے نبی تو عالم الغیب ہے، میں کہہ دیا کرتا تھا عالم الغیب ہے۔ وہ کہتے تھے حاضر ناظر ہیں، ہر جگہ موجود ہیں، میں بھی کہتا تھا حاضر ناظر ہیں، ہر جگہ موجود ہیں۔ جو ان کی بات وہ میری بات ہوا کرتی تھی۔ فَيُفْرَجُ لَهُ قِبَلَ الْجَنَّةِ، جیسے اس نیک آدمی کے لیے پہلے جہنم کی طرف سے کھڑکی کھولی گئی، اس کے لیے، اس بد آدمی کے لیے پہلے جہنم کی طرف سے نہیں، جنت کی طرف سے کھڑکی کھول دی جائے گی۔ جنت کی طرف سے پردے ہٹا دیے جائیں گے، جنت کا سوراخ اس کے لیے اس کی قبر میں کر دیا جائے گا۔ فَيَنْظُرُ إِلَىٰ زَهْرَتِهَا وَمَا فِيهَا، یہ جنت کی رنگینیوں کو دیکھ رہا ہے، جنت کی نعمتوں کو دیکھ رہا ہے۔ فَيُقَالُ لَهُ انظُرْ إِلَىٰ مَا صَرَفَ اللَّهُ عَنْكَ، فرشتے کہیں گے یہ دیکھ اس جنت کو جس جنت کو اللہ تعالیٰ نے تجھ سے دور کر دیا، تجھ سے پرے ہٹا دیا۔ ثُمَّ يُفْرَجُ لَهُ فُرْجَةً قِبَلَ النَّارِ، پھر اس کے لیے جہنم کی طرف سے پردے ہٹا دیے جائیں گے، جہنم کی طرف سے کھڑکی کھول دی جائے گی، جہنم کی طرف سے اس کی قبر میں سوراخ کر دیا جائے گا۔ فَيَنْظُرُ إِلَيْهَا يَحْتِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا، یہ جہنم کی لپٹوں کو دیکھے گا کہ ایک دوسرے کو جیسے کھا رہی ہیں۔ فَيُقَالُ لَهُ هَذَا مَقْعَدُكَ عَلَى الشَّكِّ، اس کو کہا تھا یہی تیرا جنت ٹھکانہ ہے، اس کو کہا جائے گا یہی تیرا جہنم ٹھکانہ ہے۔ علی الشک کنتا وعلیہ متا وعلیہ تبعث انشاء اللہ، جس شک کی بنیاد پر تو دنیا میں رہا کرتا تھا، اسی شک کی بنیاد پر تیری موت آئی اور اسی شک پر تجھ کو قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ یقین کیا ہے؟ یقین علم کا نام ہے۔ یقین کب آتا ہے؟ جب انسان کو معرفت حاصل ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت، قرآن کی معرفت، نبی کی معرفت، حدیث کی معرفت، دل اس کا اسلام کے لیے کھل جاتا ہے، روشن ہو جاتا ہے، منور ہو جاتا ہے۔ یہ یقین اور ایمان اس کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے۔ اور شک کیا ہے؟ کوئی آدمی سوال کر لے، برادری کا کر لے، باہر کا کر لے، دوست کر لے، دشمن کر لے، اس کو کوئی پتہ نہیں بیچارے کو، وہ مولویوں کے ہاتھوں میں کھیل رہا ہے۔ کون ہے تو؟ میں حنفی ہوں۔ کہاں سے آئے ہو؟ کہتے ہیں کوفے سے آیا ہوں۔ کون ہو تم؟
دیوبندی ہوں، دیوبند سے آیا ہوں، بریلی